یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے وفادار ہیں اور اس سرزمین پر وہ نظام لائیں گے جس پہ ہمارے ہر شہری کو اس کے حقوق مل سکیں۔ اس ملک میں کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے، جہاں حکومت بنتی ہے ہماری مقتدرہ انتخابات کو مینج کرتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا، جیتے ہوئے کو ہروانا، اب تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جرم بھی کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار اب تا حیات برات لیتے رہیں گے۔ عام آدمی کی حالت یہ ہو گئی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے خزانے کے مالک بنے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تمہاری ان عیاشیوں کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ آج پاکستان میں جمہوریت کدھر ہے؟ اور جب ہماری مقتدرہ کے ہاتھوں سے جمہوریت ارغمال ہو گئی ہے، جب ہماری مقتدرہ جمہوریت کی روح کو اپنے قبضے میں لیے ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جمہوریت کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ ان کے ایجنٹ بن کر کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو تاریخی مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جلسے میں کھڑے ہو کر طاقتوروں کو للکار دیا اور للکارتے ہوئے واضح چیلنج دے دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اگر اس ملک میں جمہوریت ختم ہوئی ہے تو وہ تم لوگوں کی وجہ سے ہوئی ہے، تم لوگوں نے جمہوریت کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اس وقت ملک کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے۔ ملک کے طاقتوروں کو مخاطب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان نے کیا کہا، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس ملک میں کوئی نمائندہ حکومت نہیں ہے، جہاں حکومت بنتی ہے ہماری مقتدرہ انتخابات کو مینج کرتا ہے، ہارے ہوئے کو جتوانا، جیتے ہوئے کو ہروانا، اب تو یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے۔ جب تک ہماری جان میں جان ہے انشاءاللہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم کسی کی جان لے کر تحریک ختم کر سکیں گے۔ میں تو واضح اعلان کرتا ہوں کہ فضل الرحمان پر ہاتھ ڈالا گیا، میں کسی کے خلاف مقدمہ نہیں کروں گا، میں پاکستان کی ریاست کو اپنے قتل کا ذمہ دار کہوں گا، اپنے کارکن کے قتل کا ذمہ دار کہوں گا۔ اس کے بعد پھر جو ہوگا اس کی ذمہ داری آپ لوگوں پر ہوگی، ہمارے اوپر نہیں ہوگی۔ ہم اپنے صفحے صاف رکھنا چاہتے ہیں، ہم ایک صاف اور شفاف تحریک لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں۔ ہم نے یہاں فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، ہم نے فتنوں کو شکست دی ہے، ہم لوگ ان حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، اپنی جانوں پر کھیل کر مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پرامن طریقے سے یہ تحریک آگے بڑھے گی۔ انشاءاللہ پرامن طریقے سے ہم انشاءاللہ کامیابیاں حاصل کریں گے، اور اپنے لیے کیا کہ تا حیات اب میں مستثنا ہوں گا، کوئی مقدمہ میرے خلاف نہیں ہوگا۔ زرداری صاحب، ہم کب آپ پر مقدمہ چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ استثناء آپ نے حاصل کیا اور کل صدارت کے بعد تم نے کوئی جرم کر لیا، کسی کو قتل کر دیا، تو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کیا اس طرح کا استثناء خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ہے؟ کیا اس طرح کا استثناء خلفائے راشدین نے لیا ہے؟ اگر اس طرح کا استثناء انبیاء نے نہیں لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا، آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ جرم بھی کریں گے اور آپ کے خلاف کوئی مقدمہ بھی نہیں ہو سکے گا؟ ہمارے بڑے بڑے عہدیدار اب تا حیات برات لیتے رہیں گے۔ یہ تو پاکستان کے غریب لوگوں کا استحصال ہے۔ غریب کو روٹی نہیں مل رہی، غریب کو زندگی نہیں مل رہی، غریب اپنے بچوں کے اسکول کی فیس نہیں دے سکتا، غریب اپنے بچوں کے علاج کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا۔ عام آدمی کی حالت یہ ہو گئی ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے خزانے کے مالک بنے ہوئے عیاشیاں کر رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام تمہاری ان عیاشیوں کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔
یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک ہمارا ہے، ہم اس کے وفادار ہیں اور اس سرزمین پر وہ نظام لائیں گے جس میں ہمارے ہر شہری کو اس کے حقوق مل سکیں، جس میں ہمارے بچوں کو آسان تعلیم مل سکے، آسان علاج مل سکے، آسان زندگی مل سکے، اور اسی کے لیے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم جلسوں میں لاؤڈ سپیکر اڑانے والے لوگ نہیں ہیں، 6 مہینے میں ٹھیک کر دوں گا۔ بابا آج تک ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ خود خراب ہو گئے، ٹھیک تم نے کیا کرنا ہے؟ ملک کو ٹھیک کرتے کرتے خود خراب ہو گئے۔ آج پاکستان میں جمہوریت کدھر ہے؟ اور جب ہماری مقتدرہ کے ہاتھوں سے جمہوریت یرغمال ہو گئی ہے، جب ہماری مقتدرہ جمہوریت کی روح کو اپنے قبضے میں لیے ہوئی ہے، اپنی مرضی سے جمہوریت کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ ان کے ایجنٹ بن کر کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے۔ ہم نہیں بنا رہے، لیکن میں IMF سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہمارا بجٹ آپ بناتے ہیں تو ہماری حکومت کو آپ کہتے ہیں یہ ٹیکس لگاؤ، یہ ٹیکس لگاؤ، یہاں ٹیکس لگاؤ، یہاں ٹیکس لگاؤ۔ IMF والو، کبھی تم نے میری حکومت کو یہ بھی کہا ہے کہ یہ کرپشن ختم کرو، یہ کرپشن ختم کرو، یہ کرپشن ختم کرو؟ کرپشن پروان چڑھ رہا ہے، ہر دفتر کرپشن کا مرکز بن گیا ہے، ہر افسر نے کرپشن کی دکانیں کھولی ہوئی ہیں، اور پھر کہتے ہو ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو اس لحاظ سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہمیں کامیابیاں ملی ہیں، اور ابھی میرے سامنے ذکر ہوا 26ویں آئینی ترمیم کا۔ تو آئینی ترمیم میں یہ طے ہوا ہے کہ 1 جنوری 2028 سے ملک کے اندر سود ختم ہو جائے گا۔ کہیں نظر نہیں آ رہا کسی محکمے میں اور کسی بینک میں کہ سود کے خاتمے کے انتظام ہو رہے ہوں۔ یہ ہے آئین کا وہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے، آئین پر عمل درآمد کرنا، اور آئین سے وفاداری کا یہ حلف جو تم نے اٹھایا ہے، یہاں پر آپ جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں۔ آپ نے وفاقی شرعی عدالت کو مؤثر بنانے کے لیے آئینی ترمیم کی، وہاں علماء کی سیٹیں خالی ہیں، ابھی تک خالی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے جلسے میں کھڑے ہو کر در و دیوار ہلا کر رکھ دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں نہ ہی آئین باقی رہا ہے اور نہ ہی جمہوریت کو مکمل طور پر یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ اب ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، ملک گیر تحریک کا اعلان کر دیا۔